يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود ملایا. بعدہ درود و سلام کی کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس شفیع المذنبین رحمت للعالمین سید ولد آدم نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کی ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سب سے پہلے تیری تعریف، تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل کی توفیق عطا فرما. بعد تمام انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً لا تعداد مرتبہ، انگنت مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. حضرات گرامی قدر، گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے بدعت کی تعریف پر تقریباً باتیں پیش کی تھی. میرا موضوع تھا بدعت اور بدعتی کا انجام. تو بدعت سے متعلق بہت ساری باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے ہم نے سنی، اور آخری حدیث بدعتی کے انجام کے سلسلے میں پڑھ کر کے ہم نے خطبے کو ختم کیا تھا. وہیں سے میں اپنی بات کو پھر سے شروع کر رہا ہوں کہ جو لوگ دنیا کے اندر اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کر کے اس کو اسلام کا نام دے کر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، وہ بدعتی ہیں، ان کا وہ عمل بدعت ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا. اور
ان کا انجام بہت برا ہے۔ اس انجام کے سلسلے میں اس حدیث کو ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کائنات کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص میرے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو میرا معاملہ نہیں ہے، میرا حکم نہیں ہے، وہ امر اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی ایسی چیز اپنی زندگی میں لا لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، تو آپ اور ہم جان لیں کہ وہ ہمارا عمل اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید کچھ اور نیکیاں جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس بدعت کے کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں بھی ہماری ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ایک تو ہم کوئی چیز اپنی زندگی میں لا لیے ہیں جو خود قبول نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیکیاں یا کچھ نیکی ہم کر بھی رہے ہیں وہ نیکی بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اسی لیے ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی کسی بدعت کو جنم نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی اس کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اس کے ذریعہ سے ہمارے اعمال تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے کی دوسری بات کیا ہے۔ جو بدعتی ہوتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ہدایت جو دین کا اصل ماخذ ہے، جو دین ان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اس دین کو ان کے اندر سے سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے دین کو مضبوطی سے تھام لے وہ ہدایت کی راہ اختیار کر لے گا، وہ ہدایت پالے گا۔ گویا کہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو بندہ دین کو مضبوطی سے پکڑے گا وہ ہدایت پر باقی رہے گا، اور جو بندہ دین کو نہیں بلکہ کسی اور دین کو قبول کرے گا، دین کے مقابلے میں کوئی اور چیز دین سمجھ کر کے اس کو کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس سمجھے ہوئے دین کو جو ہے قبول نہیں کرے گا، بلکہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا۔ گویا کہ یہ آیت صاف لفظوں میں بتا رہی ہے کہ اگر ہم کو اپنے آپ کو ہدایت پر باقی رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو حاصل کرنی ہے، تو ہم کو اپنے آپ کو دین پر باقی رکھنا پڑے گا۔ اور ہدایت کو وہی انسان پا سکتا ہے جو اپنے آپ کو بدعتوں سے، خرافات سے، ضلالات سے بہت دور رکھے۔ اسی طرح سے نمبر 3، بدعتی اپنے بدعت کا بوجھ خود اٹھائے گا، اور جو بدعت اس نے ایجاد کیا ہے جتنے لوگ اس کی بدعتوں پر عمل کریں گے اس کے گناہوں کا بھی بوجھ یہ اٹھائے گا۔ کتنی خطرناک بات ہے اور لوگ اس کو سمجھتے نہیں۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، پہلے ہم سورہ نحل کی ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اس آیت کے بعد ایک روایت پڑھیں گے جس سے انشاءاللہ ہمارا مسئلہ کلیئر ہو جائے کہ بدعتی کا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لِيَحْمَلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ لوگ اپنے اعمال کا بوجھ قیامت کے دن اپنے کندھوں پر خود اٹھائیں، جو جیسا کیا ہوگا اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن لوگوں کو بغیر علم کے کسی گناہ میں ان لوگوں نے مبتلا کر دیا ہے تو ان گنہگاروں کا گناہ بھی یہ اٹھائیں گے۔ کسی نئی چیز کو ایجاد کر کے لوگوں میں اسے اسلام بتا دیا اور لوگ اس کو اسلام سمجھ کر کرنے لگے، تو اس کا جو وبال ان کے سر آئے گا وہ پورا وبال اس بتانے والے کے بھی سر آئے گا۔ الا ساء ما یضرون، اللہ فرماتا ہے کتنا برا
وہ گناہ ہوگا جس کا بوجھ یہ اٹھا رہے ہوں۔ اس آیت کے ذریعہ صاف لفظ ہمارے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان لوگوں کا گناہ بھی اس کے اوپر ڈالے گا جو دنیا کے اندر گناہوں کی تبلیغ کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر جو چیز دین نہیں ہے اس کو دین کا نام بتا کر ثواب اور فضیلت بیان کر کے اس کو اس پر کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں، اور جتنے لوگ اس عمل کو کریں گے اتنے لوگوں کا گناہ اس کہنے والے اور کروانے والے پر لاد دیا جائے گا، اور ان کو بھی گناہ ملے گا جو لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا، ان کو بھی گناہ ملے گا، اور جتنا گناہ انہیں مل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ گناہ اس ایجاد کرنے والے، اس گناہ کو بتلانے والے اور اس گناہ کو کروانے والے کو ملے گا۔ آئیے ہم اس سلسلے میں حدیث سنتے ہیں۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف المزنی رضی اللہ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتا فی سنتی فعمل بها الناس کان له مثل اجر من عمل بها۔ بڑی پیاری بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص دنیا کے اندر میری کوئی سنت پر عمل کرے اور اس سنت پر عمل کرنے کے بعد اسی سنت کی لوگوں میں دعوت دے کہ میں نے ایک سنت اللہ کے نبی کی سنی اور پڑھی، میں نے اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں، آپ بھی اس کے اوپر عمل کیجیے۔ جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کان لہ مثل اجر من عمل بہا، جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے اس کا اجر جو اس بندے کو عمل کرنے والے کو ملے گا اس بتانے والے کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا اجر دے گا۔ لا ينقص من اجورہم شیئا، اور ان عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور آگے فرماتے ہیں ومن ابتدع بدعتا، اور اگر کوئی آدمی کوئی بدعت ایجاد کرے فعمل بها کان من عمل بها شیئا لا ينقص من اوزارهم من عمل بها من عمل بها شیئا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور اس کے اوپر خود عمل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی، لوگوں کو جوڑا، اس کو اس عمل میں اپنا ساتھی بنایا، دوست بنایا، اپنا ایک گروپ بنایا اور اس بدعت پر لوگوں کو عمل کی ترغیب دلائی اور لوگ اس بدعت پر چل پڑے، تو جتنا گناہ ان بدعتی عمل کرنے والوں کو ملے گا اس کا کہیں زیادہ گناہ اس عمل کروانے والے کو ملے گا جس نے بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ لا ينقص من اوزارہ من عمل بها شیئا، اور اس عمل کرنے والے کو اور اس عمل کروانے والے کو کوئی بھی نیکی میں برائی میں کمی نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل میں جو وہ کر رہے ہیں بدعتیں، اس کا جو اوزار ہے یعنی اس کا جو بوجھ ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس بدلے کو کم نہیں کرے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی حدیث نمبر 209۔ اس حدیث کے ذریعہ سے اور اوپر والی آیت کے ذریعہ سے صاف لفظوں میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بدعتیوں کا اس طرح سے انجام کرے گا۔ بدعتوں کو اللہ رب العالمین اسی طرح سے ہوا میں بہا دے گا اور ان کی کوئی وقعت، کوئی ویلو اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی کے بارے میں بہت ہی واضح اور کلیئر الفاظ میں فرمایا کہ بدعتی پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی اور تمام دنیا میں جتنے انسان بستے ہیں ان سارے انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور لعنت کے سلسلے میں بتا چکا ہوں کہ لعنت اس گناہ پر ہوتی ہے جو گناہ کبیرہ ہو، تو گویا کہ بدعت کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہم سنتے ہیں۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو حرم قرار دیا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال نعم، ہاں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا ہے. جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ما بین کذا الی کذا، کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک کا جتنا فاصلہ ہے ان تمام کے درمیان لا یقطع شجرہ، کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے درمیان پائے جانے والے کسی درخت کو کاٹ سکے، کاٹنے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح سے حدود حرم میں کسی چیز کو مارنے کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح سے مدینے کے اندر بھی اللہ کے نبی نے اس کی حد بندیاں قائم کروائی ہے، اور یہاں سے یہاں تک کا علاقہ کہا ہے کہ یہ حدود مدینہ ہے، حرم مدینہ ہے. یہاں سے یہاں تک کے بیچ میں اگر کوئی درخت ہے تو کوئی انسان اسے کاٹ نہیں سکتا ہے، اسے اٹھا کر کے پھینک نہیں سکتا ہے. من احدث فی حدثا، اور جو شخص مدینے کے اندر کوئی بدعت ایجاد کرے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور پوری مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوقات جس کی تعداد انسانوں سے بھی کہیں زیادہ ہے، فرشتوں کی، اس کی بھی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے. یہ روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 7306 اور صحیح مسلم 1366 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. اس حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بننا ہے تو آپ اپنی زندگی میں بدعتوں کو لائیے اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق بنیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت اپنے اوپر ڈال دیجیے. گویا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی لعنت کا جو ہے بوجھ ڈال دیا ہے. اس کے بعد میں بدعتی کو پناہ دینے والے پر اللہ کی لعنت. یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے تقریباً گھروں میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں بدعت پائی جاتی ہے. گھر کا ایک فرد منع کرتا ہے، دوسرا فرد اسے کرتا ہے. ایک فرد منع کرتا ہے کہ یہ مت کرو، دوسرا باقاعدہ اس کو سجا رچا کر کے کرتا ہے. تو کیا ایسے آدمی کو اپنے گھر میں رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر کوئی ذبیحہ پیش کرے. غیر اللہ سے مطلب دنیا کے اندر جتنے بھی ذبیحے اللہ کے نام پیش کیے جاتے ہیں وہ حلال ہے، اور جو ذبیحہ اللہ کے مخلوق کے نام یا کسی اور کے نام پیش کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ذبیحے حرام ہیں. جیسے مثال کے طور پر 11ویں کا ذبیحہ، یہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے. وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ سَرْقَ مَنَارَ الْأَرْضِ، اور اس آدمی پر بھی اللہ رب العالمین کی لعنت ہو جو زمینوں کی حد بندیوں کو توڑ ڈالے. میرا پلاٹ 40 بائی 30 کا، آپ کا پلاٹ 40 بائی 30 کا دونوں بازو میں ہے، آپ 2 فٹ اس میں بڑھ گئے. یہی ہے منار الارض، زمین کے نشانات کو مٹا کر کے قبضہ کر لینا. آپ 2 فٹ آگے، 1 فٹ آگے، 1 انچ اگر آپ آگے بڑھ گئے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کے آپ موجب ہے. اور آج ایسی کتنی دھاندلیاں سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں اندازہ نہیں لگا سکتے، اور باقاعدہ اس کے اوپر قبضہ کر کے روب بھی جمایا جاتا ہے. تیسری چیز وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ لَعْنَ وَالِدَهُ، اور اللہ رب العالمین کی اس بندے پر بھی لعنت ہو جو اپنے والدین کے لیے لعنت کا سبب بنے. اپنے والدین پر یا تو خود لعنت بھیجے یا دوسروں کے ذریعہ سے لعنت بھجوانے کا سبب بنے. اس حدیث پر ایک چھوٹا سا تبصرہ ہے. ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہم اپنے والدین پر کیسے لعنت کا سبب بن سکتے ہیں؟ تو آپ نے سادہ سیدھا سا جواب دیا، آپ کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیں گے وہ آپ کے باپ کو گالی دے گا، آپ دوسرے کے بہن بیٹی کو گالی دیں گے وہ آپ کی بہن بیٹی کو گالی دے گا. اس طرح سے آپ دوسرے کے ماں باپ کو لعن طعن کریں گے وہ آپ کے ماں باپ کو لعن طعن کریں گے. تو اس طرح سے آپ گویا کہ خود اپنے والدین کے لیے لعنت کا سبب بن رہے، اور لعنت کا سبب اگر آپ بن جائیں گے تو اللہ رب العالمین کیا آپ جو ہے گناہوں کے مرتکب ہوں گے. اور آخری بات لعن اللہ من اعوى محدثا، اور اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے پر بھی لعنت ہو
جو اپنے گھر میں کسی بدعتی کو پناہ دے۔ یہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد خلاصہ اس حدیث کا یہ ہمارے سمجھ میں آیا کہ بدعتی دنیا کا بدترین انسان ہے، اور ایسے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اندازہ لگائیے آپ اس حدیث کے ذریعے سے، کیا ہم بدعت کے کام کریں گے؟ کیا ہم کسی بدعتی کو جگہ دیں گے؟ ہمارا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اگر ہم واقعی اپنے اندر ایمان کی ذرہ برابر بھی رمق رکھتے ہیں، ہمارے اندر ایمان کا حوصلہ اور جذبہ ہے، تو اپنے گھر میں نہ تو بدعتی کو جنم دیں گے، بدعت کو جنم دیں گے، اور نہ ہی کسی بدعتی کو پناہ دیں گے، اس کو اپنے گھر سے باہر نکالیں۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر پائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری 1870 اور صحیح مسلم 1978 میں امام مسلم رحمہ اللہ لائے ہیں۔ اور اس کے بعد میں بدعتی کے انجام کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، بہت ہی پیاری بات آ رہی ہے۔ بدعتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے۔ بدعتی کو اللہ رب العالمین توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ یہاں ہم سوال کریں گے کہ ہم بھی اگر بدعت ہم کر لیے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا۔ توبہ کی توفیق کیوں نہیں دے گا؟ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ توبہ کی توفیق اسے کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ بدعتی بدعت کو بدعت سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بدعتی جس بدعت پر عمل پیرا ہے اس کو بدعت سمجھتا نہیں ہے، اس کو وہ دین کا ایک حصہ سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے اس عمل سے مجھے ثواب ملے گا۔ تو وہ توبہ کیوں کرے گا؟ وہ توبہ ہی نہیں مانگے گا، کیونکہ وہ اپنے دین کا ایک حصہ سمجھ رہا ہے اسے، اور جو اپنے دین کا حصہ سمجھے اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتا ہے۔ لیکن جس دن اسے سمجھ آ جائے کہ یہ میں جو کر رہا ہوں یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اگر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لے، یقیناً اللہ رب العالمین توبۃ نصوحا کا بھی جذبہ رکھتا ہے، اس کو اس کی گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ لیکن سچے دل سے اسے توبہ کرنی چاہیے، اور جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا، اپنے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا، تب تک وہ معاف نہیں کیا جائے۔ اس لیے بدعتی کبھی بھی اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو بدعت سمجھتے ہی نہیں ہے، یا تو پھر ان کو سمجھایا ہی جاتا ہے کہ عمل بدعت ہے۔ اسی طرح سے بدعتی کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ وہ بدعت ترک نہ کر دے، وہ بدعت ترک نہ کر دے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبہ عن کل صاحب بدعت حتی یدع توبتہ۔ صحیح ترغیب الترہیب کی روایت ہے، حدیث نمبر 54۔ کہتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ان اللہ حجب التوبہ، کہ اللہ رب العالمین نے توبہ بدعتی ان کل صاحب بدع، ہر بدعتی کی توبہ کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا ہوا ہے، ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، حتی یدع بدعتہ، اور وہ پردہ کب تک چاک نہیں ہوگا؟ جب تک کہ وہ اپنے اس بدعت سے باز نہ آ جائے۔ جو بدعت اپنی زندگی میں کر رہا ہے، اس بدعت سے جس دن باز آ جائے گا، رک جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کے، گریہ وزاری کر کے معافی مانگ لے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ ابھی ہم کوئی بدعت کر رہے ہیں اور ہم کل توبہ کر لیے اور پھر دوسرے دن وہی کام کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہمارا وہ توبہ قبول ہی نہیں ہوا، کیونکہ توبہ کی قبولیت کا جو اصول بتلایا گیا ہے کہ آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے، اور توبہ کرنے کے بعد وہ عزم کرے پوری زندگی کے لیے کہ میں دوبارہ یہ گناہ اپنی زندگی میں نہیں لاؤں گا، تو جا کر کے سمجھنا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ لیکن اگر اس نے کوئی گناہ کیا اور گناہ کے بعد پھر اس نے کوئی توبہ کر لی اور پھر دوبارہ اس نے وہی گناہ کیا، تو گویا اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو میں نے پہلی مرتبہ توبہ کیا ہے وہ میرا توبہ قبول نہیں ہوا ہے۔ یہ کلیہ ہے، یہ قاعدہ ہے اسلامی اصولوں کا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جس گناہ سے توبہ کر لیں اس گناہ کے زندگی بھر قریب نہ جائے۔ اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعتی سے بیزارگی کا اعلان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی کو اپنے قریب نہیں لیں گے۔ اس پر جو شخص سنت چھوڑ کر بدعات پر عمل کرے، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو آدمی میری سنتوں سے بیزار ہو، میری سنتیں اس کے اوپر بھاری پڑ رہی ہو، تو وہ مجھ سے نہیں ہے۔ فلیس منی آپ نے وہ
اعلان کر دیا کہ وہ آدمی مجھ سے نہیں ہے. گویا کہ جو آدمی سنت پر عمل نہیں کر کے کسی بدعت پر عمل کر رہا ہے, اور آپ کو میں اس سے پہلے والے خطبے میں بتایا تھا کہ جہاں پر کوئی بدعت آ جاتی ہے نا, وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے. اب کوئی آدمی سنت کی جگہ پر کوئی بدعت کا کام کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گویا کہ اس کی محبت نہیں ہے, یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کی نگاہوں میں کوئی ویلیو نہیں, اس لیے اس نے سنت کو چھوڑ دیا, بدعت کو اپنا لیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ فلیس منی, یہ مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے کا مطلب یہ اسلام سے نہیں ہے, اس کا دائرہ اسلام میں کوئی مقام نہیں ہے, اس کا اسلامی جو ہے گروپ میں اس کا نام ہی نہیں ہے, اسلام سے یہ خارج ہے. لیس منی, وہ مجھ سے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اس سے بیزار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا پلو جھاڑ لیا کہ اس کا تعلق ہمارے اسلام سے نہیں ہے. گویا کہ جو آدمی بدعتی کا کام کرے گا, بدعت کا کام کرے گا, وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہوئے. اتنی بڑی وعید اس حدیث کے ذریعے ہم تمام لوگوں کو پہنچ گئی. اس کے بعد میں روز قیامت حوض کوثر سے اللہ رب العالمین اس کو محروم کر دے گے. بڑا لمبا واقعہ ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے فرماتے ہیں کہ انا فرتکم علی الحوض فمن ورد شرب منه, کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین حوض کوثر پر جام پلانے کے لیے لوگوں کو بٹھائے, اللہ کے نبی کو بٹھائے گا کہ اللہ کے نبی آپ جام کوثر لوگوں کو سیراب کرائے. اللہ کے نبی وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ وہاں پر آئیں گے. آنے کے بعد اس میں سے اللہ کے نبی جام اٹھا کر انہیں دیں گے اور اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے لوگ جام لیں گے اور پیئیں گے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی من شرب منہ لم یظمأ بعدہ ابدا, کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے وہ جوس پی لے گا, وہ شراب پی لے گا, وہ حوض کوثر کا جام پی لے گا, پھر دوبارہ اسے کبھی پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. فیورد علی اقوام اعرفهم ویعرفونی, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے سامنے ایک ایسی قوم آئے گی جس قوم کو میں پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی کے لوگ ہیں, ویعرفونی, اور وہ لوگ بھی مجھے پہچانیں گے کہ میرے نبی. اور جب وہ میرے پاس قریب آئیں گے ثم یحال بینی وبینہم, پھر میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی, روک دیا جائے گا, بندش کر دی جائے گی کہ تم اللہ کے نبی کے پاس نہیں جا سکتے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہم امتی, اے میرے ساتھیوں یہ تو میرے امتی کے لوگ ہیں, میں انہیں پہچانتا ہوں. فیقال انک لا تدری ما بدلوا بعدکم, کہ اللہ کے نبی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کی دنیا چھوڑ جانے کے بعد انہوں نے آپ کی دین کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لائی ہیں, کیا کیا گل کھلائے ہیں, کیسی کیسی چیزیں انہوں نے ایجاد کی ہیں. فاقول سحقا سحقا لمن غیر آبادی, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں جب یہ جملہ سنوں گا ان کی زبان سے, فرشتوں کی زبان سے, تو میں کہوں گا کہ ان کو یہاں سے ہٹا دو یہاں سے, ان کو دھکے مار کر کے باہر کرو, یہاں سے ان کو دور کرو. انہوں نے میرے دین کے اندر تبدیلی پیدا کی, دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا. گویا کہ بدعتی حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جام شیریں سے محروم کر دیے جائیں گے. جس جام کو ایک مرتبہ کوئی پی لے گا, اللہ رب العالمین اس کو کبھی بھی پیاس کی شدت محسوس نہیں کروائے گا. پتا چلا حوض کوثر سے بھی بدعتیوں کو محروم کر دیا جائے گا. اسی طرح سے بدعت کے سلسلے میں صحابہ اور ائمہ کرام کا کیا مقام ہے, بدعت کے بارے میں ان کے کیا اقوال ہیں, اس سلسلے میں ایک دو باتیں ہم سنتے ہیں جو بڑی اہم ہے ہمارے لیے. صحابہ کیا نظریہ رکھتے تھے بدعت سے متعلق, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بھی بدعتوں سے کس طرح سے وہ پرہیز کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کے گھر کا ایک واقعہ ہے, گھر سے مراد ان کے میکے کا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر ان کے بھائی عبد الرحمن, ان کے گھر کوئی بچہ نہیں پیدا ہو رہا تھا شادی ہونے کے بعد. کافی دن گزر گئے, ان کے گھر میں کئی ساری خواتین کام کے لیے آیا کرتی تھی. ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ اگر عبد الرحمن کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو میں عبد الرحمن سے کہوں گی کہ آپ اپنے بیٹے کے عقیقے میں اونٹ ذبح کرو. کیا ذبح کرو؟ لفظ پر آپ اور کیجئے, اونٹ ذبح کرو. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو سن لیا, اور سننے کے بعد اس
خاتون کے پاس گئی اور خاتون کے پاس جانے کے بعد اما عائشہ نے کہا لا بل السنت افضل عن الغلام شعتان مکافیتان وعن الجاریۃ شعت. اے خاتون، آپ نے جو نظر مانی، جو آپ نے اپنی زبان سے کلمہ کہا، اس کلمے کو آپ تبدیل کرو. آپ نے ایک سنت کی جگہ پر بدعت کا نام لیا ہے. سنت کی جگہ پر آپ نے ایک بدعت کا نام لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو اس کی جانب سے 2 فربا موٹا تندرست تگڑے بکرے ذبح کیے جائیں، اور آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے ایک اونٹ ذبح کیا جائے. آپ اپنی بات کو واپس لیجئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدعت ہے اونٹ میں عقیقہ کرنا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے 1 بکری ذبح کی جائے، 1 بکرا ذبح کیا جائے، لیکن اگر بیٹا ہے تو 2. اس کی جگہ پر اونٹ اور گائے کا عقیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بدعت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنی باریک بات کو نوٹ کیا کہ جو چیز سنت نہیں ہے وہ سنت نہیں ہو سکتی، اور جو چیز بدعت ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت ہمیں انسان کو گمراہ کر سکتی ہے. اس لیے آپ نے فوراً اپنے اس خادمہ کو روک دیا اور کہا کہ آپ کی نظر توڑ دو. انہوں نے فوراً توبہ کی اپنے اس جملے سے، اپنے اس بات سے. پتا چلا کہ اس طرح سے صحابہ چھوٹی چھوٹی بدعتوں سے بھی اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے. اسی طرح سے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عبد الرحمن بن حکم خلاف سنت بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے ہیں. آپ ان کی جملے کو سنیے. بیٹھ کر کے خطبہ دینا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر پیر میں کوئی معذوری ہو، پیر کٹا ہوا ہے، پیر میں زخم ہو، پیر کے اندر کوئی تکلیف ہو تو بیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے. عبد الرحمن بن حکم بیٹھ کر کے منبر پر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آنکھ ان کے اوپر پڑی اور آپ ان کے قریب گئے اور جا کر کے کہا انظروا هذا الخبيث يخطب قاعدا. آپ دیکھو اس خبیث کو جو منبر رسول پر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہا ہے. خطبہ دینا بیٹھ کر کے یہ سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور آپ نے اس جو ہے شخص کو حکم بن عبد الرحمن بن حکم کو کہا کہ یہ خبیث انسان ہے جو بدعتوں کو ایجاد کر رہا ہے. کتنی باریکی صحابہ کے اندر تھی کہ اور کس طرح سے وہ لوگ جو ہے ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتے تھے. اسی طرح سے ایک بڑا واقعہ ہے، اس واقعے کو میں مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کو حوالہ دیتا ہوں، آپ اس واقعے کو پڑھ لیجئے. دارمی سنن دارمی کتاب ہے، اس کے اندر حدیث نمبر 1210. آپ اس واقعے کو پڑھیں جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ایک مرتبہ کوفہ گئے جہاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود کوفہ کے رہنے والے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں گئے. وہاں مسجد میں جامع مسجد جو تھی وہاں پر جا کر کے دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز سے پہلے آ کر کے حلقہ بنا کر کے مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اور کچھ ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور سب لوگ مل کر کے 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو. یہ تسبیحات حلقہ بنا کر کے لوگ 100 مرتبہ پڑھے جا رہے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے انہیں کچھ نہیں کہا اور حضرت سیدھا دوڑے بھاگے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور کہا یا ابا عبد الرحمن، آپ چلیے ہمارے ساتھ، دیکھیے مسجد میں کیا ہو رہا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھا مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے کہ وہاں چند لوگ بیٹھے ہیں اور ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہوا، حلقہ بنا کر تسبیحات کا ورد کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے ان کو فرمائے وہ قابل سماعت ہے. آپ نے کہا تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ رب العالمین کی تسبیحات بیان کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، صحابہ بھی تمہارے درمیان زندہ ہے. ایسی سنت آپ نے صحابہ کی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی کہ آپ نے مجلس بنا کر حلقہ بنا کر کہ آپ نے کسی کو حکم دیا کوئی ایک مرتبہ کوئی الحمدللہ پڑھے، اللہ اکبر پڑھے، سبحان اللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ پڑھے، اور اس کے پیچھے آپ جو ہے تسبیحات حلقہ بنا کر پڑھتے رہے. تمہیں اپنے گناہوں کو ان تسبیحات پر گننا چاہیے، ہو سکتا تمہارے گناہ جو ہے کم ہو جائیں. تم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں دیکھا، میں تمہارے لیے خیر نہیں دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود ہم لوگ خیر کا ہی تو کام کر رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا
ایسے بہت سارے لوگ خیر کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ خیر تک پہنچتے نہیں ہیں. اور آپ نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے ایک سر سے بالشت کے اوپر بھی اس کا ثواب رہ جائے گا. ممکن ہے تم یہ جو کر رہے ہو یہ تمہارے لیے ہی یہ حکم بیان کیا گیا ہے. سنن دارمی کی روایت حدیث نمبر 210. اس حدیث کے واقعے سے سمجھ میں آیا کہ ایسی بدعتیں جو محفلوں کی لگتی ہیں یہ اسلام کی نظر میں کوئی مقام نہیں رکھتی، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کرے گا. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں اس دنیا کے، وہ فرماتے ہیں البدعۃ احب الی ابلیس، بدعت یہ شیاطین کو بہت محبوب اور پسندیدہ ہوتی. من المعصیۃ، گناہ سے، یعنی گناہ کے مقابلے میں بدعتوں کو شیطان بہت زیادہ پسند کرتا ہے، کیونکہ انسان اگر کبھی گناہ کر لے تو گناہ کے بعد وہ توبہ مانگے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. لیکن بدعت کے بعد والبدعۃ لا تباع فیہا، کیونکہ بدعت کے بعد کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس لیے ایک بدعتی، میں نے اس سے پہلے کہا، اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ بدعتی بدعت کو بدعت سمجھ کر نہیں کرتا ہے، اس کو سنت سمجھ کر کرتا ہے. اس لیے نہ تو اس سے توبہ کرتا ہے اور نہ ہی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں بدعات سے متعلق. میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو بھی باتیں ان دونوں خطبات میں آپ نے سنی، اگر ہماری زندگی میں، ہمارے گھر میں، کسی بھی فرد میں کہیں کسی جگہ بدعت پائی جا رہی ہے تو ہم اپنے پورے گھر کو ان بدعتوں سے پاک کریں. اپنے آپ میں اگر کوئی بدعت پائی جاتی ہے تو اپنے آپ سے اس بدعت کو ختم کریں. اور اگر ہم سنتوں پر عمل کر لیں گے، کرنا شروع کر دیں گے تو بدعت دھیرے دھیرے اپنا جڑ ختم کر دے گی. آج ضرورت ہے سنت کو سمجھنے کے لیے. آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سنت بدعت کی دو قسمیں ہیں. میں نے شروع خطبے میں کہا تھا کہ بدعت یہ سنت کا اپوزٹ ہے، نہ تو سنت کی اقسام ہے اور نہ ہی بدعت کا کوئی اقسام ہے. سنت اپنی جگہ اتھینٹک ہے، بدعت اپنی جگہ اتھینٹک ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کی دو قسمیں، بدعت سیئہ، بدعت حسنہ، اچھی بدعت اور بری بدعت. کوئی بھی بدعت اگر ہے وہ سیئہ اور حسنہ نہیں ہو سکتی. وہ سیئہ تو ہو سکتی ہے لیکن حسنہ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت انسان کو جہنم میں لے جائے گا. رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو اسلام کے اصولوں کو سمجھنے، اور اگر ہماری زندگی کے اندر کہیں چھوٹی بڑی کوئی بدعت موجود ہے تو اس کو اپنی زندگی سے اریز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین. وبارک وسلم.